پاکستان نے اسرائیل پر کاڑی ضرب لگا دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی چیخیں نکل گئیں۔ تاریخ میں پہلی بار اقوام متحدہ کا عالمی انسانی حقوق کمیشن UNHCR اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات کرے گا۔ آخر یہ قرارداد کس طرح پاس ہوئی؟ یہ قرارداد پیش کرنے والا ملک کون سا تھا؟ اس قرارداد کے پیچھے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا کیا ہاتھ ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ ذیشان۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو فردر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ فلسطین پر اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ ہمارا اپنا مقدس وطن پاکستان ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حالیہ فلسطینی جنگ میں پوری دنیا نے اسرائیل کو ایک دہشت گرد ملک کے طور پر دیکھا۔ آدھی دنیا نے غزہ پر اس کی وحشیانہ بمباری، شہری آبادیوں پر میزائل داغ کر بچوں اور عورتوں کو شہید کرنے پر اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی۔ ورنہ پہلے تو سب اسرائیل کو ہی مظلوم سمجھتے تھے کیونکہ اسرائیل کے ڈیپ پاکٹس دنیا کے اسرائیل کی دہشت گردی سے لا علم رکھ کر اسے بطور مظلوم قوم دکھاتے تھے۔ اس دفعہ سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والی ویڈیوز نے اسرائیل کو بہت بری طرح بے نقاب کیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے غصے میں آ کر فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ جیسے ایپس کو ایسے مواد کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا تھا جس میں اسرائیلی دہشت گردی عیاں ہوتی ہے۔ لاکھوں اکاؤنٹس بند کیے گئے لیکن الحمدللہ پاکستانیوں نے الفاظ میں تبدیلی لا کر انہیں بھی چونا لگایا، جس پر ایکٹیوسٹ کو شاباش۔ پاکستان نے عالمی انسانی حقوق کمیشن UNHCR میں اسرائیل کے خلاف قرارداد پاس کروا لی ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان نے اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد منظور کروائی ہے۔ اس قرارداد کے تحت ایک آزادانہ عالمی انکوائری کمیشن بنائی جائے گی جس کا کام غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات کر کے سزا تجویز کرنا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے UNHCR میں قرارداد پاس ہونے پر اسے اسرائیل کے خلاف دشمنی قرار دیا ہے۔ نیتن یاہو آگ بگولا ہو کر باؤں باؤں کرتا پھر رہا ہے لیکن پھر بھی اپنی زبان پر پاکستان کا نام نہیں لا رہا۔ وہ ہمارے خلاف کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتا، البتہ پروکسی جنگ ضرور تیز کرے گا جس کے لیے ہم پہلے سے تیار ہیں۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ یہ قرارداد پاکستان نے برادر ملک ترکی کے ساتھ مل کر اور امت مرحومہ کے اہم ممالک کو جگا کر مسلسل انتھک سفارتی کوششوں سے منظور کروائی ہے۔ ہم اسرائیل کو مزید بے نقاب کریں گے انشاءاللہ۔ ان درندوں کو سنبھلنے کا موقع دینا ہی نہیں چاہیے، انہیں مسلسل بے نقاب کرتے رہنا ہوگا۔ سنبھلنے کا موقع دینے کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر نئے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ قوم یہود اللہ کی ایسی لعنت کردہ قوم ہے جو فتنوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے تو اللہ کے نبیوں کے سامنے بھی فتنے پیدا کیے۔ نیتن یاہو نے کمیشن کی تحقیقات میں تعاون نہ کرنے کا اعلان کیا ہے کیونکہ اس درندے کو معلوم ہے کہ اگر آزادانہ تحقیقات ہو گئی تو اسرائیل کی دہشت گردی، سفاکیت، بچوں عورتوں کا قتل، ناجائز قبضہ، نہتے فلسطینیوں پر گولیاں برسانا سب ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے یہ تحقیقات سے بھاگ رہا ہے کہ کہیں اسے پھانسی نہ لگ جائے اور دنیا اسرائیل کو فلسطینی علاقے خالی کرنے کا حکم نہ دے دے جس پر یہ امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے اشروں تک قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ چاہے اسرائیل تعاون کرے یا نہ کرے پھر بھی تحقیقات ضرور ہوں گی۔ ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ امریکہ کمیشن کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالے گا اور جب باری سزا سنانے کی آئے گی تو امریکہ ویٹو کر کے اسرائیل کو بچا لے گا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کا ایجنڈا ایک ہے، دونوں صہیونی ہیں۔ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن الیکشن کے دوران خود کو فخر سے زیونسٹ کہہ چکے ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو لیکن جب تحقیقات ہوں گی تو اسرائیل ضرور بے نقاب ہوگا، بس مسلم امہ کو متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کی شہری آبادی پر بم برسانے، شہری عمارتوں پر میزائل داغنے، معصوم فلسطینیوں پر مظالم، بچوں اور عورتوں کو قتل کر کے جرائم اب پوری دنیا دیکھے گی۔ ہم کمیشن کی تحقیقات پر نظر رکھیں گے، فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کا بڑے بھائی ہونے کے ناطے مداوا کروائیں گے۔ ہم ان ثبوتوں کو مزید پھیلائیں گے، اسرائیل کو پوری دنیا میں ننگا کریں گے انشاءاللہ۔
ویسے تو UNHCR کچھ خاص کام نہیں دکھائے گی کیونکہ ان کے لوگ اسرائیل کے اپنے تنخواہ دار بندے ہیں، لیکن پھر بھی یقین ہے پہلے سے زیادہ اسرائیل بے نقاب ضرور ہوگا۔ یہ ہوا چل پڑی تو مستقبل میں اسرائیل غزہ پر حملے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا۔ اسے ایسے ہی پریشرائز رکھنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ امریکی لاڈ پیار نے اسے سر پر چڑھایا، اب اسے لتر پلیٹ کی شدید ضرورت ہے۔ یقیناً اسرائیل اس کا بدلہ بھی پاکستان سے لے سکتا ہے۔ وطن عزیز کے اندر انڈیا کے ذریعے نئی دہشت گردی کی لہر بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے ہم پیشگی ذہنی طور پر تیار ہیں۔ اسرائیل دنیا کے اول نمبر ڈرپوک قوم ہے، یہ کبھی بھی ہمارے خلاف خود میدان میں نہیں اتریں گے۔ یہ صرف انڈیا، امریکہ اور اشرف غنی جیسے ٹٹوؤں کے آگے کر سکتے ہیں۔ یہ ڈس انفارمیشن پھیلائیں گے، پشتینی ٹولے کو دوبارہ فعال کر سکتے ہیں، ثقافتی حملے کرواتے ہیں، ڈیپ پاکٹس کے ذریعے لفافوں سے خصوصی ٹاک شوز کروا کر اسرائیل تسلیم کروانے کی سوچ پھیلانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اسرائیل کی رگ رگ سے واقف ہیں، یہود کو ان کے آباء و اجداد سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم تمہیں ہر جگہ ذلیل و رسوا کریں گے انشاءاللہ۔ نیتن یاہو یاد رکھو، ہم ایک دن اسرائیل میں ضرور گھس آئیں گے، خدا کے دشمن کو جہنم واصل ضرور کریں گے۔ یاد رکھنا وہ ہم بھی ہوں گے جو مقام لد پر تمہارے جھوٹے خدا دجال کا سر قلم کریں گے۔ اسرائیلی درندوں یہ بھی یاد رکھنا، آخری خیبر نہیں لد ہے۔ آج کی ویڈیو کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ جیسے ہی ہم اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔